سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ جس گھر میں رہتا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سیکیور ترین گھر مانا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی ہی نہیں رہتی بلکہ یہاں دنیا کے کئی امپورٹنٹ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس بلڈنگ کو ہر قیمت پر پروٹیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے وائٹ ہاؤس کے سیکیورٹی فیچر کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ورلڈ وار II کے بعد سے ہر آنے والے نئے دن وائٹ ہاؤس کو سیکیورٹی تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تب سے لے کر ابھی تک اس عالیشان گھر کی سیکیورٹی میں صرف اضافہ ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ 18 ایکڑ پر پھیلی واشنگٹن ڈی سی کی کانسٹیٹیوشنل ایوینیو میں شان و شوکت سے کھڑی یہ بلڈنگ ہر امریکن پریزیڈنٹ کا گھر اور آفس ہوتی ہے۔ صرف یہ بلڈنگ نہ صرف اس میں موجود پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی بلکہ سیکورٹی ٹیم کو آس پاس کے کئی علاقوں میں بھی انتہائی سخت سیکورٹی کرنی ہوتی ہے۔ اس بلڈنگ پر ہزاروں فٹ دور سے سنائپر حملہ کرے یا پھر یہ کسی گن شپ ہیلی کاپٹر کے نشانے پر ہو، وائٹ ہاؤس پر لگے سیکورٹی سسٹم آسمان سے آنے والے حملے کو بھی روک سکتے ہیں۔ آج آپ وائٹ ہاؤس کے 7 ایسے سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں جانیں گے جن میں سے اگر ایک بھی آپ کے گھر ہے تو آپ بھی دنیا کے سیکیورڈ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بلٹ پروف گلاس۔ وائٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں ٹوٹل 132 رومز موجود ہیں۔ کس وقت پریزیڈنٹ کس روم میں ہے یہ معلوم کرنا انتہائی مشکل ٹاسک ہے، لیکن ان سارے رومز میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ونڈوز پینل۔ وائٹ ہاؤس کے ہر روم میں نیچرل لائٹ کے لیے ونڈوز پینلز تو لگائے گئے ہیں، لیکن یہ کافی ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ اپنے آفس میں ہو یا اپنے روم میں تو سینکڑوں کلومیٹر دور سے کوئی بھی سنائپر پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی کو نشانہ نہ بنائے، اس لیے یہ تمام ونڈوز بلٹ پروف گلاس سے بنی ہوئی ہیں۔ یعنی ٹوٹل 147 ونڈوز پینل، اور وہ بھی ساری کی ساری بلٹ پروف۔ صرف بلٹ پروف ہی نہیں بلکہ یہ پلاسٹک گلاس دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط پلاسٹک گلاس بھی مانا جاتا ہے۔ اس سیکیورٹی فیچر کے بارے میں 2011 سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن نومبر 2011 میں آسکر رومیرو نامی ایک شخص نے وائٹ ہاؤس پر اپنی رائفل سے 2 فائر کیے۔ ایک فائر تو وائٹ ہاؤس کے لان میں جا لگا، جبکہ دوسرا ان کی ونڈو پر۔ یہ ونڈو جس روم کی تھی وہاں اس وقت کے پریزیڈنٹ براک اوباما کی بیٹی موجود تھی۔ یہ فائر 2100 فٹ دور سے کیا گیا اور پلاسٹک گلاس کی وجہ سے گولی بلڈنگ کے اندر نہ جا سکی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن تو نہیں بتائے گی کہ وہ کون سا بلٹ پروف گلاس یوز کر رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی ایکسپرٹ کا اندازہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں لگائے جانے والے پینل گلاس مارکیٹ میں سیل ہونے والے لیول 4 پلاسٹک گلاس سے بھی کافی زیادہ مضبوط ہیں۔ نمبر 2، انفرا ریڈ سینسرز۔ کئی موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیرو انتہائی مہارت سے لیزر سینسر کی لائن کو بائی پاس کر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے سینسر وائٹ ہاؤس میں بھی لگے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو موویز کی طرح بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ وائٹ ہاؤس کے پورے 4 ایکڑ کے ایریا میں کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جو ان انفراریڈ سینسر کی رینج میں نہ ہو۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی چھوٹا پرندہ بھی لان میں آ کر بیٹھتا ہے تو سیکورٹی ٹیم کو ریئل ٹائم پتہ چلتا رہتا ہے۔ یعنی وہ مثال جو آپ نے سنی ہوگی کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ مثال پریکٹیکلی وائٹ ہاؤس میں استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی انفراریڈ سینسر کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وائٹ ہاؤس کی چھت پر موجود سواٹ ٹیم کے سنائپرز کے نشانے سے نہیں بچ پائے گا۔ نمبر 3، سرفیس ٹو ایئر میزائل۔ وائٹ ہاؤس کی فوٹو میں تو کہیں بھی ایسی چیز نہیں دکھتی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ نہ ہی وائٹ ہاؤس نے کبھی پہلے اس بارے میں بات کی ہے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ میزائل ڈیفنس سسٹم نظر آئے۔ یہ میزائل سسٹم جو نہ صرف اپنی طرف آنے والے میزائلز کو ہوا میں ہی ختم کر سکتا ہے، بلکہ یہ سسٹم دور ہوا میں اڑنے والے ڈرون کو بھی ٹارگٹ کر کے گرا سکتا ہے۔
وائٹ ہاؤس میں یہ سسٹم 9/11 کے خوفناک اٹیکس کے بعد لگایا گیا تھا اور اس کے بعد ہی وائٹ ہاؤس کا پورا ایریا نو فلائنگ زون بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ یعنی وائٹ ہاؤس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا جہاز نہیں گزر سکتا۔ اگر کوئی پلان اس نو فلائی زون کی وائلیشن کرے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اسی وقت ہوا میں ہی ختم کر دیا جائے۔ ہمیں اس میزائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں کسی بھی کو بھی معلوم نہ پڑتا اگر نومبر 2019 میں یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ نومبر 2019 میں ایک جہاز غلطی سے وائٹ ہاؤس کے نو فلائی زون میں داخل ہو گیا۔ یہ جہاز وائٹ ہاؤس سے تھا تو کافی دور، لیکن اس کی وجہ سے پورا وائٹ ہاؤس لاک ڈاؤن کر دیا گیا، بلکہ آس پاس کے کئی علاقوں میں بھی فوراً ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اسی دوران ایک نیوز رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک اینٹی ایئر میزائل دیکھا اور اس کی فوٹو ٹویٹ کر دی۔ اس فوٹو کے بعد ہی سب کو پتہ چلا کہ وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک اینٹی ایئر میزائل سسٹم بھی لگا ہوا ہے، جو جنگی گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایسے کئی اور اینٹی میزائل سسٹم وائٹ ہاؤس میں لگے ہوں گے جس کا یہاں کام کرنے والے ملازمین کو بھی علم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، فوڈ ٹیسٹر۔ پرانے دور کے بادشاہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک فوڈ ٹیسٹر رکھتے تھے۔ جو بھی کھانا شاہی خاندان کو پیش کیا جاتا تھا وہ پہلے فوڈ ٹیسٹر کھاتا تھا تاکہ اگر کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہو تو اس کا علم بادشاہ کے کھانے سے پہلے ہی ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ایک پرسنل فوڈ ٹیسٹر ہوتا ہے جو سارا کھانا پہلے کھا کر چیک کرتا ہے۔ فوڈ ٹیسٹر کے بارے میں بھی تب پتہ چلا جب 2013 میں امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما نے سینیٹرز کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت ان کا فوڈ ٹیسٹر وہاں موجود نہیں تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو اپنے لیے پیزا یا فاسٹ فوڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے تو آرڈر کی ڈلیوری وائٹ ہاؤس کی بجائے کسی اور جگہ کروائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی پہلے فوڈ ٹیسٹر چیک کرتا ہے، اس کے بعد ہی پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، گارڈ ڈاگز۔ وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ کی حفاظت کے لیے ٹرینڈ گارڈ ڈاگز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ 1975 سے ہی وائٹ ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے ان گارڈ ڈاگز کو رکھا گیا ہے، جو کہ انتہائی ٹرینڈ ڈاگز ہیں۔ ان کتوں کی اس طرح ٹریننگ کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر کسی نے فینس پھیلانے کی کوشش کی تو وہ ان کتوں سے نہیں بچ سکتا۔ 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگنے والے یہ کتے پلک جھپکنے سے پہلے ہی کسی انجان کو قابو کر سکتے ہیں تاکہ سیکورٹی اس کو اریسٹ کر سکے۔ 2014 میں ایک شخص وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگ کر اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، اسی وجہ سے اسے شوٹ نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی گارڈ ڈاگز نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کو قابو کر لیا گیا۔ نمبر 6، آئرن فینس۔ بے شک وائٹ ہاؤس کو باؤنڈری وال کی بے حد ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آج تک وہاں کنکریٹ وال کھڑی نہیں کی گئی، کیونکہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے کہ وائٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل پبلک کو وائٹ ہاؤس کلیئر دکھے، اسی لیے 18 ایکڑ پر پھیلے اس ایریا کے گرد صرف فینس لگائی گئی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی فینس پھیلانے کی کئی انسیڈنٹس پہلے ہو چکے ہیں، اسی لیے 2019 میں فینس کی ہائٹ 6 فٹ سے بڑھا کر 10 فٹ کر دی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ فینس میں ایک ایسا سسٹم بھی لگایا گیا ہے کہ کسی کی اگر فینس پھیلانے کی نیت بھی ہوگی تو اسی وقت سیکورٹی سسٹم سیکورٹی کو الرٹ کر دے گا۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس کی فینس میں ایک ایسا سسٹم لگایا گیا ہے کہ فینس پر جب بھی کوئی ضرورت سے زیادہ پریشر پڑے گا تو اسی وقت سیکورٹی روم میں ایک الرٹ چلا جائے گا، یعنی کہ باہر کھڑے کسی شخص نے بھی فینس پر چڑھنے کے لیے اگر پریشر ڈالا تو اس سے پہلے ہی سیکورٹی وہاں پہنچ جائے گی۔ نمبر 7، ڈرون سیکورٹی۔ 2015 میں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایسا فلاح آیا جس نے ساری سیکورٹی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والا ایک ملازم اپنی شفٹ ختم کر کے واپس جا رہا تھا۔ اس نے وائٹ ہاؤس کے پاس اپنا ڈرون فلائی کیا، اس کو وائٹ ہاؤس کی فینس کے اس پار بھیج دیا۔ حیرت انگیز طور پر کوئی الارم نہیں بجا، کسی کو بھی اس ڈرون کا علم نہیں ہوا۔
لیکن جیسے ڈرون وائٹ ہاؤس کے لان میں لینڈ ہوا تو انفرا ریڈ سینسر نے الارم بجانا شروع کر دیا۔ اس شخص کو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ وہیں کا ملازم تھا، لیکن اس کے بعد وائٹ ہاؤس کی سیکورٹی میں 2 ڈرون بھی ایڈ کر دیے گئے۔ یہ ڈرون وائٹ ہاؤس کے اندر آنے والے دوسرے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور فوراً فلائی کر کے ان کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس سے وہ موقع پر ہی کریش ہو جاتے ہیں، اور یہ کام منٹوں میں نہیں بلکہ چند سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ اور دوستو، وائٹ ہاؤس کے سیکورٹی سسٹم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔